السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان، اس میں آج جنت کے پھل ٹاپک ہے، صفحہ نمبر 91 ہے۔ اسمار الجنتی، ثمر سے ہے، ثمر اردو میں استعمال ہوتا نا، تو ثمر کی جمع اسمار ہے، الجنتی جنت کے پھل۔ نسأل اللہ تعالی ان یطعمنا منہا بمنہ و کرمہ، اور یہاں پر انہوں نے شروع میں ہی دعا مانگی ہے اللہ سے کہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اس میں سے کھلائے اپنے احسان اور اپنے کرم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور کرم بھی کیا ہوتا ہے کہ جس میں یعنی مکمل اکمل صفات ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام کریم بھی ہے نا، ٹھیک ہے، الکریم۔ اور بعض اوقات آپ کسی مہمان کے بارے میں سنتے ہیں یا عرب کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے کریم ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی جنس کے اعتبار سے یا جو بھی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کامل ہوتے ہیں، یعنی ان میں یعنی بہت زیادہ صفات ہوتی ہیں۔ ویسے تو کامل ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جیسے ہم کہیں کہ مہمان نوازی کرنے میں وہ بڑے کریم ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ حد سے بڑھ کر مہمان نوازی کرتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ بخشش دینے میں بڑے وہ کریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں سے کھلائے، منہا یعنی جنت کے پھلوں میں سے کھلائے اپنے احسان اور اپنے کرم کے ساتھ۔ اور ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں، ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر احسان کریں اور ہم پر کرم کریں تو ہمیں یہ عطا فرمائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث نہیں ہے۔ اعمال تو صرف اتنا کریں گے کہ اللہ کی رحمت ہم پر آ جائے، تو اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے گی وہ اسے اٹھا کر پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اسمار الجنہ پڑھتے ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پچھلی والی ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں کتاب میں نا مسائل کی صورت میں چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی اگر کوئی سوال کرے، مسئلہ جو ہے سوال سے ہے کہ جنت کے پھل اہل جنت کے لیے کس طرح کے ہوں گے، کتنی مقدار میں ہوں گے، کیونکہ ایسے سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی یہاں پر انہوں نے مسئلوں کی صورت میں جواب دیا ہوا ہے اور قرآنی آیات اور احادیث سے استفادہ کیا گیا ہے۔ پڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 143 ہے، 143، جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں موجود ہوں گے، یعنی بکثرت ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں نا تو لوگ بھر بھر کے پلیٹیں لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں دوسری دفعہ ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی، یعنی یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، حالانکہ انسان اتنا کھا بھی نہیں سکتا دنیا میں۔ تو لیکن جنت میں کیا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، وافر مقدار میں موجود ہوں گے۔ مسئلہ 144 ہے، جنت میں ہر موسم کا پھل ہر وقت میسر ہوگا۔ ویسے تو دنیا میں بھی اب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو ہر ملک میں ہر موسم کا پھل مل تو جاتا ہے، لیکن وہ وہاں کی غذائی ضروریات کے مطابق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یعنی ہم لے لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں، اور پھر ہماری صحتیں اسی لیے خراب ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر علاقے کے لیے اس علاقے کے موسم، اس کی ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں یا ماحولیاتی جو بھی موسم ہیں اور بندوں کے جو مزاج ہیں، ان کی طبیعتیں ہیں، اس کے مطابق اس ملک میں غذائیں اتاری ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا یعنی نظم و ضبط والا نظام ہے کہ ہر زمین جو ہے مختلف طرح کی کھجور اگاتی ہے۔ شہد کی ٹائپس ہی دیکھ لیں، شہد اتنی ویریس ٹائپس میں پیدا ہوتا ہے، یعنی مکھیاں بناتی ہیں۔ اسی طرح گندم دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، ہر علاقے کا مختلف طرح کا چاول ہے، اور اسی طرح پھل بھی ہر علاقے میں اور ہر موسم میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں صرف ایک اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ یوزلی ہم بیماریوں سے تنگ رہتے ہیں لیکن ہم ان کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بیماری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جس علاقے میں جس ملک میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کی غذا کے ساتھ مطابقت نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے پرانے ملکوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں کی غذاؤں کو کھانا پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹھے تو جسمانی طور پر تو ہم نئے ملک میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا معنوی اعتبار سے اپنے ہی ملکوں کے پھل جو ہیں گراسری سٹورز پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی چیک کر کے کھایا کریں کہ کیا وہ آپ کو وہاں پہ سوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن جنت میں چونکہ ایسا کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور ہر موسم کا پھل ہر وقت میسر ہوگا۔ یہاں پہ تو خیر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، جانا بھی پڑتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مسئلہ 145 ہے، جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ یعنی یہ دنیا میں ہی ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی آزادی دینے کے باوجود کچھ حدود لگائی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوں گی۔ مسئلہ 146 ہے، جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جب آپ کھاؤ گے تو وہ دوبارہ ویسے ہی دوبارہ ہو جائیں گے۔ اور 147 جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 148 ہے، کیلا اور بیر جنت کے پھل ہیں۔ اس میں وہ سورہ واقعہ کی آیات لے کر آئے ہیں، نمبر 27 سے 33 تک ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ اور دائیں بازو والے یعنی رائٹ ہینڈ والے اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں یعنی ایسے بیر جن کے کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں، اور دور تک پھیلی چھاؤں، اور ہر دم رواں دواں پانی، یعنی دور تک درختوں کے سائے جیسے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، اور پانی وہاں پر بہہ رہا ہوگا بکثرت، ہر دم رواں دواں ہوگا، نہ ختم ہونے والا، اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں مزے کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ رات کی آیت نمبر 35 لائے ہیں، اکلوہا دائم وذلھا تلک عقبی الذین اتقوا۔ جنت میں پھل سدا بہار اور اس کا سایہ لازوال ہوگا، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، یہ انعام ہے متقی لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ ان کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو محسوس کریں، کیونکہ جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں کوئی دور سی یعنی ایسی انٹینجیبل سی، معنوی سی اور غیر حقیقی لگتی ہیں یا بنا دی گئی ہیں، کیونکہ ان کا چرچا بار بار نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل دنیا میں بڑا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی روحانی کیفیت کو انشاءاللہ ہم بنانے کی کوشش کریں کہ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں کے جو مزے ہیں وہ لازوال ہیں، یعنی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ یہ انعام ہے متقی لوگوں کا، اور جب ہم اس پر ایمان لائیں گے کہ ہمیں یہ مزے چاہیے ہیں، دنیا کے فانی جو چیزیں ہیں وہ تو ختم ہو جانے والی ہیں، اور یہ ہمیں ہر 10 سال بعد پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی جلدی 10 سال گزر گئے، اور اس میں کیا کیا کچھ ہمارے ہاتھوں سے گیا، جن چیزوں کو ہم بڑے اہم سمجھتے تھے اور لگتا تھا ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہمیشہ کی جنتیں اور وہاں کے ہمیشہ کے مزے چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے، تل کا عقبی الذین اتقوا، یہ کس کا یعنی انعام ہے متقی لوگوں کا، یعنی جو گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، جس کو انگلش میں آپ کہیں گے نا کہ یعنی اللہ کا احساس کرنے والے، اور یہ احساس انسان کے ساتھ ہر وقت رہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، بھول بھی جاتے ہیں، لیکن پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف اللہ کا خیال آئے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اور میں انہی اعمال میں بھاگ دوڑ کروں جو اللہ کو پسند ہیں، یہی دراصل تقویٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 149 ہے، جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 سے 44 ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ متقی لوگ جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ مسئلہ 150 ہے، جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی بعض اوقات کوئی پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن فریج تک جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن جنت میں ایسی بھی کوئی مصیبت اور تھکاوٹ نہیں ہوگی، جہاں دیر اینڈ دین آپ کے لیے وہ چیزیں اویلیبل ہوں گی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 14 ہے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ مسئلہ 151 ہے، جنت کی کھجور مٹکے کے برابر ہوگی، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ سبحان اللہ، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کا رنگ جو ہے وہ بھی مختلف طرح کا ہے، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم۔
مسئلہ 152 ہے، جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں آ جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر سکتی۔ اور اس میں وہ مسلم کی حدیث لائے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی حدیث صلاۃ الکسوف قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک کففت فقال انی رأیت الجنۃ فتناولت منها عنقودا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَّتِ الدُّنْيَا۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نماز کسوف کی حدیث میں روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی ہے، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک خوشہ کو لینا چاہا، یعنی جس کو تھوڑے سے پھل لگے ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا بنچ کہہ لیں آپ، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نماز کسوف پڑھائی جا رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں نماز کسوف ذرا لمبی زیادہ دیر تک پڑھی جاتی ہے، تو صحابہ نے ظاہر محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی ہے، یعنی ایسی حرکت جو نماز کی نہیں تھی، اور آپ کچھ لینے لگے لیکن پھر آپ رک گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نظارے اور یہ معجزات جو تھے نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو نماز ہی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشہ پیش کیا گیا ہے، اور اگر آپ وہ لے لیتے تو جب تک دنیا رہتی تو ہم لوگ اسے کھاتے۔ تو یعنی جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو زوال نہیں ہے۔ مسئلہ 153 ہے، جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو۔ اور اس میں وہ احمد کی حدیث لائے ہیں، رواہ احمد، صحیح حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی عرضت علی الجنۃ وما فیها من الزہرۃ والنضرۃ فتناولت منها قطفا من عنب لأتیکم به فحیل بینی و بینہ ولو آتیتکم به لأکل منه ما بین السماء والارض لا ینقصونہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل پھول اور سرسبز و شادابی، میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی لیکن ختم نہ کر پاتی۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایسی حدیث کم از کم مسلمانوں کے لیے تو بالکل باعث تعجب نہیں ہے، جو اپنی آنکھوں سے گزشتہ 6000 سال سے مسلسل زمزم کے کنویں کو بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس سے ساری دنیا کے اہل ایمان سال بھر مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک اور حج کے دوران تو ہر شخص کھلی آنکھوں سے اس نعمت کا نظارہ کرتا ہے۔ لوگ نہ صرف جی بھر کر استعمال کرتے ہیں بلکہ اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کو واپس جاتے ہوئے بلا روک ٹوک جتنا چاہتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن نہ تو پانی میں کبھی کمی آئی ہے، نہ ختم ہوا ہے، اور قیامت تک یہ یوں ہی استعمال ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت مثال انہوں نے پیش کی ہے واقعی حج عمرے کے، اور انہوں نے تو یہاں پر صرف یہ لکھا ہے نا کہ رمضان المبارک اور حج کے دوران، ٹھیک ہے، کہ وہاں اس دنوں میں رش ہو جاتا ہے، لیکن اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا سال ہی وہاں پر رش موجود ہوتا ہے، اور کس طرح اس زمزم کے چشمے سے نہریں، یعنی پانی جو ہے وہ اب دوسرے شہروں میں بھی، یعنی مدینہ میں بھی آپ سقیا زمزم سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور پانی ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہر حاجی کے لیے یا ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ایک لیمٹ لگائی ہوئی ہے 5 لیٹر کی یا جو بھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اب اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی اپنے لگیج میں لا سکتے ہیں اور وہ آپ کو روکتے نہیں ہیں، اور اتنا پانی وہاں پر پیا جاتا ہے، اپنے اوپر بھی لوگ ڈالتے ہیں، اور اتنی دنیا ہوتی ہے لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا، اور کتنے ہزاروں سالوں سے وہ چشمہ جاری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ 154 ہے، کھجور انار جنت کے پھل ہیں۔ مسئلہ 155 ہے، انجیر جنت کا پھل ہے۔ مسئلہ 156 ہے، جنت کے تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ عن ابی درداء اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طبق من تین فقال کلوا واکل منہ وقال لو قلت ان فاکہۃ نزلت من الجنۃ فقلت هذه لان فاکہۃ الجنۃ بالعجم فکلوا منها فإنها تقطع البواسیر وتنفع من النقرس۔
اور یہاں پر کچھ بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے بھی آپ کو شفا دے سکتی ہے۔ ذکرہ ابن القیم فی طب النبوی، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ، خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، پس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گھنٹیا کے لیے مفید ہے، یہ جو درد ہوتا ہے نا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے طب نبوی میں اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے نا کہ جو پھل جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں ان پھلوں کا شفا کے ضمن میں بھی ذکر آتا ہے، اسی طرح شہد کے بارے میں ذکر آتا ہے، تو ان میں حقیقتاً شفا ہے، تو ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ ہم میں سے جس کو جو بھی بیماری ہے یا کسی کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں نا، تو بطور سنت یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو مرض کا علاج ہو جائے گا اور سنت کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ روزانہ ایک انجیر بہت ہی جو ان سے اکثیر کا کام کرتی ہے۔ پھر مسئلہ 157 ہے، جنتی جب کسی درخت کا پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل اذا نزع ثمرة من الجنت عادت مکانہا اخرى، رواہ طبرانی، صحیح حدیث ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہ بس ایک ہی ٹاپک کرتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم، اور آپ میں سے اگر کوئی دعا سنانا چاہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہلے دعا بھی سن لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔